انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ رازدان اس کی اہلیہ یعنی زوجہ ہوتی ہے۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا رازدان کون ہو سکتا ہے؟ ایک بار چند صحابہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا اخلاق قرآن پاک تھا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد تم اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہو۔ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تفصیلی روایات بیان کی جائیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ کی خدمت زوجیت میں رہیں، وہ کن الفاظ میں آپ کو تسلی دیتی تھیں؟ غار حرا سے واپسی پر آپ نے فرمایا خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کو جب دو باتوں میں اختیار دیا جاتا تو ان میں جو آسان ہوتی اس کو اختیار فرماتے، بشرطی کہ وہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہوتی تو آپ اس سے بہت دور ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا، لیکن جو احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا خدا اس سے انتقام لیتا تھا، یعنی خدا کی طرف سے آپ احکام ربانی پر حد جاری فرماتے تھے۔ آپ نے نام لے کر کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی۔ آپ نے کبھی کسی غلام، لونڈی، کسی عورت کو، کسی خادم کو یا کسی بھی جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے کبھی کسی کی کوئی درخواست رد نہیں فرمائی بشرطی کہ وہ ناجائز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ آپ کبھی بھی دوستوں کی محفل میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخری عمر تک کم از کم 23 برس آپ کی خدمت میں رہے، ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خندہ جبین، نرم خو اور مہربان طبیعت تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، بات بات پر شور نہیں کرتے تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے۔ کوئی ایسی بات ہوتی جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغراض فرماتے، کوئی آپ سے کسی چیز کی امید رکھتا تو اس کو مایوس نہ کرتے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو مطلب کی بات نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے، وہی بات کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تھے تو صحابہ اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو وہ آپس میں بات چیت کرتے۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا آپ چپ چاپ سنا کرتے۔ جن باتوں پر لوگ ہنستے آپ ان پہ مسکرا دیتے تھے، جن پر لوگ تعجب کرتے آپ بھی کرتے۔ کوئی آدمی بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان اور انعامات کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرماتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ آپ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع
اور نہایت خوش مزاج تھے۔ جو بھی آپ کو ایک بار دیکھتا مرعوب ہو جاتا، اور جیسے جیسے آپ سے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔